ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج اس کی 20 اور سفر کے 25 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل کے طلباء کے لیے ایک اہم تعلیمی پیش رفت کے طور پر مولانا آزاد اردو یونیورسٹی، جو وزارت تعلیم حکومت ہند کے تحت ایک مرکزی یونیورسٹی ہے، نے جامعہ امام خمینی کرگل کے کورسز کو اپنے انڈر گریجویٹ پروگرامز میں داخلے کے لیے باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے. 1 اگست 2025 کو مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ سرکاری سرٹیفکیٹ کے مطابق جامعہ امام خمینی میں پڑھائے جانے والے کارشناسی کورس کو یونیورسٹی کے متعدد انڈر گریجویٹ پروگرامز میں مساوی قرار دیا گیا ہے. ان پروگراموں میں بی اے آنرز جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن اور بی اے LLB آنرز شامل ہیں. مزید برآں نوٹیفیکیشن میں یہ واضح کی گئی ہے کہ یہ مساوات صرف ڈگری پروگرامز تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یونیورسٹی کے ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورس بھی لاگو ہوگی. اس فیصلے کو کرگل کے مدرسہ طلباء کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے، جنہیں مرکزی دائرے کے اعلیٰ تعلیم میں آگے بڑھنے کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گا. اس اقدام سے جامعہ امام خمینی کے فارغین کو قومی سطح پر مختلف تعلیمی اور پیشورانہ امکانات تک رسائی حاصل ہوگی. مقامی ماہرین تعلیم نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام روایتی دینی تعلیم اور جدید یونیورسٹی نظام کے درمیان ایک پل ثابت ہوگا اور ان طلباء کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ہوگا جو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں مزید تعلیم کے خواہاں ہیں. یہ سرٹیفکیٹ، جو منو کے اسسٹنٹ رجسٹرڈ اکیڈمک کے دستخط سے جاری ہوا ہے، یونیورسٹی کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ مدارس کے طلباء کو بھی جامعہ اور وسیع تر نظام کا حصہ بنائے. اگست کے دوسرے ہفتے میں لداخ کے مختلف علاقوں میں آئے سیلاب نے وسیع پیمانے پر تباہی مچائی، جس کے سبب سڑکوں کے ساتھ ساتھ زمینداری کولوں، کھیت کھلیانوں اور درختوں کو بھی شدید نقصان پہنچا. سب سے زیادہ متاثرہ مقامات میں لمایورو شامل ہے، جہاں گزشتہ ہفتے کے سیلاب نے کرگل قومی شاہراہ کو بری طرح نقصان پہنچایا تھا. سیلاب کے باعث شاہراہ کا تقریباً 200 میٹر طویل حصہ بہہ گیا تھا، جس کے نتیجے میں بڑے گاڑیوں کی آمد رفت تقریباً ایک ہفتے تک معطل رہی. اس تعطل سے نہ صرف مسافروں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ سامان کی ترسیل بھی متاثر ہوئی، جس کے سبب روزمرہ ضروریات کی سپلائی میں بھی مشکلات پیش آئی. انتظامیہ اور متعلقہ محکموں نے تیز رفتاری سے بحالی کا کام شروع کیا. مسلسل کوششوں کے بعد آج شاہراہ کو مرمت اور دوبارہ تعمیر کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. حکام کے مطابق سڑک پر آمد رفت بحال ہونے کے بعد اب مسافروں اور تجارتی گاڑیوں کو بڑی راحت نصیب ہوگی. مقامی لوگوں نے شاہراہ کی فوری مرمت اور ٹریفک بحالی پر اطمینان کا اظہار کیا، تاہم ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا کہ آئندہ اس طرح کے آفات سے بچاؤ کے لیے پائیدار اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ دوبارہ کسی بھی بڑے نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے. ڈپٹی کمشنر و CEO لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل راکیش کمار IS نے آج اپنے دفتر میں میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے LG ہاؤس پولو کپ کے 5ویں ایڈیشن 2025 کی تیاریوں کا جائزہ لیا. یہ مقابلہ 24 سے 28 اگست تک کرگل میں منعقد ہوں گے. میٹنگ میں مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی، جبکہ کچھ عہدیداران نے ورچوئل طور پر حصہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر متعلقہ محکموں کو وقت پر تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے بجلی، سیکورٹی، طبی سہولیات، صفائی، تشہیر، پانی کے ٹینکرز، موبائل ٹوائلٹس اور ثقافتی پروگراموں کے مناسب انتظامات پر زور دیا اور تمام محکموں کو قریبی تال میل کے ساتھ کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کی ہدایت دی.
UT لداخ انتظامیہ کی ہدایت پر انسیڈنٹ کمانڈر و سب ڈویژنل مجسٹریٹ خلسی محمد شریف کی صدارت میں آج ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سب ڈویژنل سطح پر نامزد انسیڈنٹ رسپانس سسٹم IRS کے افسران و ملازمین نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد سب ڈویژن خلسی میں منعقد ہونے والی موک ڈرل مشق کی تیاریوں کا جائزہ لینا تھا۔ اس دوران انسیڈنٹ کمانڈر نے تمام متعلقہ افسران و اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ اس مشق میں لازمی طور پر شریک کو یقینی بنائیں۔ اجلاس میں منصوبہ بندی، رابطہ کاری اور مشق کے مؤثر انعقاد کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے بعد انسیڈنٹ کمانڈر کی قیادت میں ٹیم نے اس مقام کا بھی دورہ کیا جہاں 21 اگست 2025 کو موک ڈرل مشق منعقد کی جائے گی۔ لداخ کے سرحدی اور دور افتادہ علاقے ٹانگسے میں انڈین آرمی نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ٹانگسے میں ایک میڈیکل و ڈینٹل ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا۔ کیمپ کا افتتاح اسٹیشن کمانڈر ٹانگسے ملٹری اسٹیشن بریگیڈیئر MR جگدیش اور کونسلر کونچک ستنجن نے کیا۔ اس موقع پر کمانڈنگ آفیسر 303 فیلڈ اسپتال کرنل JS کلار، سابقہ سرپنچ اور اسکول کے وائس پرنسپل بھی موجود تھے۔ اس موقع پر 303 فیلڈ اسپتال کی ایک خصوصی میڈیکل ٹیم شامل تھا نے طلبہ اور سٹاف کو صحت کی خدمات فراہم کی۔ کیمپ میں 120 سے زائد طلبہ اور اساتذہ نے طبی سہولیات حاصل کی۔ اس کے علاوہ بچوں میں دانتوں کی صفائی اور صحت مند طرز زندگی سے متعلق آگاہی سیشن بھی منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کونسل کونچک ستنجن نے انڈین آرمی کے اس فلاحی اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ فوج نے ہمیشہ لداخ کے دور انداز اور بلند پہاڑی علاقوں میں عوامی صحت کے لیے غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ مقامی سرپنچ اور اسکول انتظامیہ نے بھی کیمپ کے انعقاد پر اطمینان اور شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے پسماندہ علاقوں میں بنیادی سہولیات کی رسائی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ یہ فلاحی اقدام نہ صرف آرمی کے عوامی بہبود کے عزم کو اجاگر کرتا ہے بلکہ مشرقی لداخ کے دیہی علاقوں میں صحت عامہ کی فراہمی کو مضبوط بنانے کی ایک اہم کڑی ثابت ہوگا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA کے امیدوار اور BJP کے سینئر لیڈر و موجودہ گورنر میگھالیہ CP رادھا کرشن نے آج نائب صدر کے انتخاب کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر نتن گڈکری سمیت NDA کے متعدد ارکان پارلیمنٹ اور وزراء موجود تھے۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے انتخاب 9 ستمبر کو ہوگا جس میں رادھا کرشن کا مقابلہ انڈیا بلاک کے امیدوار جسٹس B سدریشن ریڈی سے ہوگا۔ پارلیمنٹ میں NDA کے برتری کی پیش نظر رادھا کرشن کی جیت کے امکانات روشن تصور کیے جا رہے ہیں۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ راہل گاندھی کسی بھی دباؤ یا حملے سے خوفزدہ نہیں ہے اور عوام کے سامنے حقائق پیش کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے SIR کے طریقہ کار اور الیکشن کمیشن کے کارروائیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے زور دیا کہ ووٹ چوری کے الزامات پر عوام کو وضاحت دینی چاہیے۔ عرب میڈیا کے مطابق استنبول میں غیر جانبدارانہ غزہ ٹریبونل کی جانب سے غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے عالمی برادری سے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ ٹریبونل کے صدر، امریکی پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر اور اقوام متحدہ کے سابق خصوصی نمائندے برائے فلسطین رچرڈ فالک نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کو ایک بااختیار ادارہ بنانے میں کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اب بھی مناسب اور بہتر اقدامات نہیں کیے گئے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ رچرڈ فالک نے مزید کہا کہ دنیا کے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت کا بھانڈا پھوڑ چکا ہے، جیسا ہولوکاسٹ سمیت آج کی حقیقی نسل کشی اس سے قبل اتنی واضح کبھی نہیں تھی۔ یہ ہماری انسانیت کے لیے آزمائش ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں
ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔